شبیلا سے مل کر آواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ نساء سے ایک شورہ آفاق آیت پیش نظر ہے میرے، ارشاد ہے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے محمد، تیرے خدا نے جو جو تو نہیں جانتا تھا وہ علم دے دیا۔ علامہ کا ما لم تکن، اور یہ دنیا میں آنے کی بات نہیں ہو رہی، ما لم تکن، جب تو نہیں تھا ہونے لگا تو یہ دے دیا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور آسان کروں، ہونے سے پہلے جو جو تو نہیں جانتا تھا وہ ہوتے ہوئے اللہ نے تجھے دے دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ماضی سے ہی اللہ کا فضل تیرے لیے عظیم ہی رہا ہے۔ کانا زمانہ ماضی پر بولا جاتا ہے، یہ فضل آج سے نہیں شروع، تیرے وجود میں آنے کے بعد سے نہیں شروع، بلکہ تیرے وجود سے بھی پہلے۔ جس طرح میں نے تیرے ہونے سے پہلے تجھ سے محبت کی، محبت پہلے کی، تجھے خلق بعد میں کیا، اسی طرح فضل تجھ پہ پہلے کیا اور تجھے معرض وجود میں بعد میں لایا۔ بس ترجمہ ختم ہو گیا میرا۔ اور ظاہر بھائی اب کہنا یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کانا فضل اللہ علیک عظیما، تیرے لیے اللہ کا فضل عظیم ہے، جو خود عظیم ہے۔ ذات واجب کی ملک اور سردار صاحب، میں نے جو جملہ کہا یہ جملہ نہیں، پوری کائنات یوں لفظوں میں ڈال کے میں نے آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ خود اللہ اپنے آپ کو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ اپنے آپ کو عظیم کہتا ہے، اس سے زیادہ عظمت کی سرحدیں کون جانتا ہے؟ وہی عظیم کہہ رہا ہے تیرے لیے فضل عظیم ہے۔ العظمت ہے تو کیا خدا کے پیش نظر اس وقت عظمت کی حقیقت نہ تھی؟ بولیے تھی نا۔ اور کیا شکیل بخاری اللہ کے ہاں مبالغہ ممکن ہے؟ کسی کی تعریف میں حد سے گزر جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یوت کل ذی حق حقہ، سورہ ہود کی آیت کہہ رہی ہے، وہ کہتا ہے میں تو ہر حقدار کو اس کا حق دیا کرتا ہوں۔ تو یہ آیت اور پھر کانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ کی آیت، یہ دونوں جب سامنے رکھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جو فضل عظیم ہے بے شک فضل ہے، لیکن میرے رسول کا حق ہے۔
تو کیا آدم سے عیسیٰ تک کے عقلوں کا جوہر بنا کر کسی ایک کے خانہ ادراک میں رکھ دیا جائے، پھر بھی میرے حبیب کی حقیقت تک رسائی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے ظاہر وجود کوئی دیکھ لے، اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تراش خراش کاٹ چھانٹ کے پھینک دینے والی چیزوں میں نے وہ جوہر بھر دیے جو آدم سے عیسیٰ تک کی حقیقت میں موجود نہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آٹھ دس چہرے مرے کھڑے ایسے ہیں جن پہ پریشانی دکھ رہی ہے مجھے، پریشانی اور اس ذکر کا آپس میں، پریشانی اور اس ذکر کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ خوش ہونے والوں کو اور خوش کرنا چاہتا ہوں، پریشان ہونے والوں کو کچھ اور۔ یہ بھی میں نے رعایت کر دی تھی ظہیر بھائی کہ میں نے رسول کے بالوں کا نام لے لیا، ناخنوں کا نام لے لیا۔ در حقیقت اللہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ پاپوش، وہ جوتی جو میرے حبیب کے قدموں کو چھو لیتی ہے، اس چمڑے تک آدم سے عیسیٰ تک کی حقیقتوں کی رسائی نہیں۔ میدان میں بول رہا ہوں، حجرہ نہیں ہے۔
عیسیٰ تک سارے نبی جو اپنے منہ کا مجموعہ آب تھو کر کے پھینک دے، وہ تھوک کے علاوہ کچھ نہیں کہلاتا۔ جملہ کہنے لگا ہوں شیعہ سنی دوستو، اور آنے والی ساری مجالس پر اسی جملے کے تناظر میں ہی گردش کرتی رہے گی۔ لیکن بھائی چاہ کے سننا ہے ذرا، ایسا ہی ہے نا، یہ پھینک دیا، یہی ہے نا لعاب دہن کی حقیقت۔ کہا وہ پھینکا ہوا تھوک ہے جس سے کراہت تو کی جا سکتی ہے، اس کی ذرا سا ملک اور کوئی قیمت نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن میرے حبیب کے لعاب دہن میں قرآن سے لے کر اسم اعظم تک کی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سے لے کر اسم اعظم تک یہ میرے نبی کے لعاب دہن میں پوشیدہ ہے۔ لعاب محمد ہی موضوع رکھا ہے نا تم نے؟ ہاں سنو اور 5 دن کے بعد سوچنا کہ جس کا لعاب عقلوں سے باہر ہو، نہیں بھائی یہاں ایک فکرہ امجد کہنا چاہتا ہوں، کہہ دوں 5 دن کے بعد پھر فیصلہ کرنا کہ جس کے لعاب کا تعاقب کرتے کرتے فکروں کے پرندے بے بال و پر ہو جائیں، اس کے بارے میں کیا سوچا جا سکے گا جس کو یہی نبی کہہ رہا ہو یا علی لہمو کا لہمی تمو کا لہمی۔ لہو ہے رسول کا، وہ گوشت ہے رسول کا، وہ بدن ہے رسول کا، وہ روح ہے رسول کی۔ اور جہاں یہ تمام میرے سامنے شیعہ سنی جو بھی بیٹھے ہیں لوہے دل پہ لکھ لو، ہاں آج بھی یہ بتانا ضروری ہے، لعاب دہن اس کے لیے ہمارے پاس ترجمہ یہ ہے تھوک، ہاں لیکن عربی زبان جو ہے وہ ام الالسنہ ہے، تاریخ اس کی گہرائی اور گہرائی اس کے اپنے دامن میں ہی چھپی رہتی ہے۔ اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہاں ریق، رے یہ اور قاف نقطے والی ریق، ہاں یہ تھوک کے معنی میں بھی ہے، یعنی لعاب دہن، اور منہ سے جو رال ٹپکتی ہے اس کے لیے وہ بھی در حقیقت لعاب دہن ہی ہے۔ ایک اور لفظ ہے بزاق یا بساق، بے ز الف نقطے والا کاف یا بے صاد الف اور نقطے والا کاف، بساق
اس کے لیے بھی یہی ہے تھوک ترجمہ ہمارے پاس. اور لعاب دہن، لعاب الفم، وہ بھی تھوک. فرق ہے بڑا. بزاق یا بساق وہاں بولا جاتا ہے جہاں منہ کے پانی کی حقارت مقصود ہو، اور لعاب وہاں بولا جاتا ہے جہاں اس پانی کی تکریم مقصود ہو. یار سامنے بیٹھا ہے بانی، میں نے اسے نہیں کہا کہ یہ موضوع رکھو، اشتہار پہلے چھاپے، موضوع پہلے رکھ دیا، مجھے بعد میں بتایا، اور میں نے کہا بھی تھا اس سے کہ امتحان لینا چاہتے ہو ہاں تو پھر اپنے سامعین کی چھاتیوں میں وہ گنجائش بھی پیدا کرنا ہاں کہ اس موضوع کے ساتھ پھر سفر کر سکیں. سر اٹھانا، بزاق بساق ری یہ تحقیر کے لیے ہے، اور لعاب تکریم کے لیے ہے، توقیر کے لیے ہے. اب لغت کی طرف آئیے. 3 لفظ آپ کو بتانے لگا ہوں، اور جاؤ 4 دانگے عالم پھر لو. لغت تو لغت ہی ہوتے ہیں، ان کے نہ مذاہب ہوتے ہیں نہ مسالک ہوتے ہیں. 2 مثالیں دے رہا ہوں جو شرف کی طرف جاتی ہیں. ایک مثال میں آپ کو بظاہر پستی نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں وہ بھی پستی ہے نہیں. سر اٹھانا، پھولوں کا رس نچوڑ لو، اسے عربی میں کہتے ہیں لعاب الازہار. پھولوں کا لعاب، پھولوں کا رس لعاب کہلاتا ہے. لعاب الشمس، سورج کی شعاؤں کو سورج کا لعاب کہا جاتا ہے. میں نے آج تک کوئی بھٹکا ہوا ملا بھی نہیں دیکھا جو سورج کو خاکی کہے. جو میرے نبی کے پسینے کی بھیک کا ایک ذرہ ہے، اس کی نوری شعائیں لعاب کہلاتی ہیں. جاؤ تحقیق کر لو، تھا گیا تو چھوڑ دوں نہیں تو پھر سوچنا تمہارا کام نہیں، بس سنو، سوچنے کے لیے میں جو موجود ہوں. سورج کی شعائیں لعاب الشمس. سانپ کے زہر کو عربی میں کہتے ہیں لعاب الحیہ، سانپ کا لعاب. اب بظاہر آپ کی طبیعت میں کراہت آئی ہوگی کہ زہر کو بھی لعاب کہتے ہیں، لیکن چونکہ سانپ کی حقیقت کا جوہر زہر ہے، پلے پڑ رہی ہے بات یا نہیں؟ پلے پڑ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ سانپ کی حقیقت کا جوہر اس کا زہر ہے، اس کے بغیر وہ سانپ ہے ہی نہیں، پھر تو مینڈک ہے. اسے سانپ بنانے والی چیز ہی یہ زہر ہے، تو اسے بھی عربی میں لعاب کہتے ہیں. اور پھولوں کا رس بھی لعاب، سورج کی کرنیں بھی لعاب، سانپ کا زہر بھی لعاب. تو اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. کسی بھی چیز کا جوہر لعاب ہوتا ہے، اور جو کسی کے وجود پر دلیل بنے وہ لعاب ہوتا ہے. سورج کی پہچان نہ ہوتی اگر شعائیں نہ ہوتی. شعائیں خبر دیتی ہے کہ سورج نکل آیا. سروں سے تو نہیں گزر رہی ہے. سورج کی کرنیں سورج کے وجود پر دلیل ہیں. جب تک شعائیں موجود ہیں، سورج ہے، شعائیں غائب. بچہ بھی سمجھ لے گا سورج ڈوب گیا. تو 14 کے ساتھ یہی کرشمہ ہے. یہ ایک طرف
कसम मेरी जगह कोई और हो तो पता नहीं कितने कितने इधर उधर सहारे लेके वक्त बचाए, अपने मजमून बचाने की कोशिश करे। और मैं सरदार साहब एक एक जुमले में हकीकत की दुनिया बंद कर करके तुम्हारी झोली में डालते हुए आगे गुजर जाना चाहता हूं। आफताबे तौहीद की शुआएं हैं ये, जिस तरह इस सूरज की शुआ दलील है इस सूरज के वजूद पर, 14 दलील है उसके वजूद पर। सूरज की शुआएं, जगह बुहारी, सूरज की शुआएं सूरज नहीं होती लेकिन सूरज से अलग भी नहीं होती। बैठे हो चले गए हो कहीं? आफताब की शुआ, आफताब की शुआ, सूरज नहीं, सूरज से जुदा भी नहीं, 14 खुदा भी नहीं, खुदा से जुदा भी नहीं। सूरज शुआओं को खल्क नहीं करता, शुआ सूरज से सादिर होती है। समझ आएगा? सूरज खल्क नहीं करता शुआओं को, हाँ वक्त पर शुआ सूरज से सादिर होती है। अल्लाह ने भी 14 को खल्क नहीं किया। अब कोई जिए या मरे मेरी बना से, हाँ मैंने तो हक की अदान देना थी दे दी। ये तौहीद के सूरज से सादिर हुए हैं। जब सूरज उफक पे ज़ाहिर होता है तो फौरन शुआएं साथ नहीं होती, सूरज के अंदर कहीं छुपी होती है। घड़ी पे देखकर 8 मिनट 24 सेकंड के बाद पहली शुआ जमीन पे आती है। यानी एक वक्त होता है सूरज ज़ाहिर होता है, शुआएं नहीं होती। बस कोई लम्हा था, अल्लाह था, 14 ज़ाहिर नहीं थे। सूरज होता है, जाहिर होता है, शुआएं जाहिर नहीं होती, सूरज के अंदर ही कहीं छुपी होती है। बस अल्लाह तो जब से है जाहिर है, लेकिन 14 कुछ वक्त के बाद, अब चूंकि वक्त था नहीं कि बताऊं कितने वक्त के बाद, फिर इससे जाहिर हुए। लेकिन जिस तरह शुआएं सूरज के अंदर, और यही मैं मिंबरों से बता चुका हूं ना मलिक और अमीर कायनात का फरमान। जब सलमान ने पूछा था कोई शायद तो थी नहीं, आप कहां थे? तो मैं कुन्ना मौजूदी नफी गामिल इल्मिल्लाह, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में रहते थे। यानी इनका घर इल्मे इलाही है, इनका मकान अल्लाह का इल्म है। और फिर जब सूरज डूबे शुआएं फना नहीं होती, जागो
ظاہر بھائی کیوں؟ تاکہ اگلے دن جب سورج نکلے ہم پھر سورج سے نکلیں. میں کہ خدا کی قسم یہ عمریں بتا دی جائیں شکیل بخاری کہ جب تک علم بانٹنے والا عطا نہ کرے. یہ فلسفے سمجھ میں نہیں آتے جو میں عوام کو سمجھانے چلا ہوں. سورج میں چھپی رہتی ہیں, پھر اگلے دن جب سورج ظاہر ہوتا ہے شعاعیں پھر نکل آتی ہیں, پھر ضم ہو جاتی ہیں, پھر نکل آتی ہیں. ایک بار نہیں, بار 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 بار, ہزار بار, لاکھ بار, کروڑ بار, لاتعداد بار, جب تک سورج ظاہر ہوتا رہے گا شعاعیں کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر ہوتی رہے گی. کبھی پیلی شکل میں, کبھی اونی شکل میں, کبھی نارنجی شکل میں, کبھی سفید کرنوں کی صورت میں. اور یہی تو خیبر شکن کہہ رہا ہے فَإِنَّا نَظْهَرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ فِي صُورَةٍ مَا شَاءَ الرَّحْمَٰنُ. جس طرح رحمان نے چاہا ہم ہر زمانے میں شکلیں بدل بدل کے ظاہر ہو. بالخلق الاول, کیا ہم مخلوق بنا بنا کے تھک گئے ہیں؟ ہاں اب دیکھیں 10 لاکھ آدم تک کی حدیث میں تمہیں ممبروں سے سنا چکا ہوں کہ 10 لاکھ آدم گزر چکے. حسنین کا بابا کہہ رہے ہیں ہر دور میں آدم نیا, نوح نیا, ابراہیم نیا, موسیٰ عیسیٰ نئے, ہم 14 وہی. کیونکہ ہم آفتاب توحید کی شعاعیں ہیں. جب بھی توحید کا سورج ظاہر ہوگا اس سے صادر ہم ہوں گے. تھکے ہو؟ کس کی شعاعیں ہیں یہ؟ آفتاب توحید کی. اور سورج کی شعاع کو عربی میں لعاب الشمس کہتے ہیں. میرے نبی کا لعاب اسی لیے تو کرشمہ ہے کہ خود یہ لعاب ہے آفتاب کبریائی کا. اللہ اکبر, سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور یہ تو ہر کوئی سنا دیتا ہے. ترجمے یاد ہیں لعاب کے؟ کس کس چیز کو لعاب کہتے ہیں یاد ہے؟ ابھی امتحان لے لیتا ہوں. یہ تو ہر کوئی شکیل بخاری امجد سنا دیتا ہے ظاہر بھائی کہ رسول جس گلی سے گزر جاتے ہفتوں وہ گلی مہکی رہتی. وجہ یہی ہے کہ پھولوں کے رس کو بھی لعاب کہتے ہیں. یہ جوہر ہے گل توحید کا. واجب گواہ عام جو استعمال ہوتا رہا ہے میرے رسول کا لعاب دہن, دنیا اسی کی حقیقت کو نہیں سمجھی. ہاں اور اچھا کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا شاید محفل میں, نہیں تو پھر مرضی کے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا. اصل میں لعاب میں وہی تاثیر ہوتی ہے جو آپ کے معدے میں غذا کی
صالح نہیں، غذا خالص نہیں. اچھی غذا کھانے والے کا منہ معطر رہتا ہے، خوشبودار رہتا ہے. اور تیرے نبی کی غذا کیا ہے جو خود کہتا ہے ابھی تو عند ربی هو یطعمنی و یسقینی. تم روزہ افطار کر لیا کرو، میں نہیں کروں گا کیونکہ میری رات گزرتی ہے عرش پر. هو یطعمنی و یسقینی، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی مجھے پلاتا بھی ہے. اب اللہ جانے میں جنگل میں پڑ رہا ہوں یا آبادی میں، سوچ کے بیمار میرے سامنے کتنے ہیں اور ماننے کی عادت والے کتنے ہیں. جن کی ماؤں کے دودھ کا اثر ہے انہیں پہ سوچ ماننا. اب عرش پہ باورچی خانہ دکھاؤ، عرش پہ اللہ نے جو بٹلر رکھے ہیں وہ دکھاؤ مجھے. وہاں ایسی چیزیں نہیں تو پھر کھلاتا کیا ہے؟ پینے کے لیے توحید کا جوہر، کھانے کے لیے علم الہی، سانس لینے کے لیے رحمانیت کی ہوائیں. چونکہ جس کے معدے میں رحمانیت ہو، کبریائی ہو، توحید ہو، اس کا لعاب دہن کیسا ہونا چاہیے؟ اسی ممبر سے حقیقت محمدیہ والے خمسے میں ام المومنین حضرت عائشہ کا ایک قول بتایا تھا کہ بی بی کہتی ہیں کہ جو ہی رسول آفتابہ لے کے بیت الخلاء میں جاتے تو میں دخل تو علی اسرہی، میں فوراً پیچھے جاتی. لم اجد فیہ الا رائحۃ المسک، وہاں مشک کی خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. یہاں تک سنایا تھا، رسول کا جواب بھی تمہیں سنایا تھا، لیکن آج دوسرے والا سناتا ہوں. اس دن اور سنایا تھا جس کو یاد ہو. اس دن چونکہ رسول نے 2 جواب دیے تھے اور اس دن شکیل بخاری میں نے 1 دیا تھا. ایک دن رسول نے یہ فرمایا تھا کہ یا عائشہ ان معاشر الانبیاء لا یکون منا ما یکون من البشر، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں ہم میں وہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی جو بشر میں ہوتی ہے. میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو، تھکے ہو نا؟ پہلے شاید شک تھا، ابھی یقین ہو گیا ہے. یہ اب گھروں میں جا کے سوچنا. لا یکون منا ما یکون من البشر، جو جو چیز بشر سے ہوتی ہے وہ ہم سے فلسفہ ہے. لیکن یہ والا جواب اس دن نہیں بتایا تھا. اور آگے رسول نے کہا تھا یا عائشہ انا معاشر الانبیاء تم بے تو اجسادنا علی روائح الجنت، ہم جو انبیاء کا گروہ ہوتے ہیں ہمارے بدن آکسیجن پہ نہیں پلتے، جنت کی ہواؤں پر پلتے ہیں. ہمارے وہ بدن جو دنیا میں ہیں کس کے میدے کو رسول راس آ رہا ہے اور کس کے کو نہیں آ رہا. جملہ کہتا ہوں، ہمارے یہ ظاہری بدن جو دنیا میں ہیں یہ جنت کی ہواؤں پہ پڑتے ہیں، ورنہ ہمارے جو حقیقی
بدن ہے، ان کے سانسوں کے طفیل جنت پلتی ہے۔ حدیث ہے تیرے رسول کی، حدیث ہے، دارت الافلاق علی انفاس علی ابن ابی طالب، فرمایا میرا بھائی علی سانس لیتا ہے، علی کے سانسوں کے طفیل آسمان حرکت کرتے ہیں۔ چلتے ایک اور فلسفہ، اور خدا کی قسم امجد یہ بات میں سی ڈی سن کے حساب کرنا، اس ایک مجلس میں نے 20 فلسفے اور کلیے دے دیے ہیں تم لوگوں کو، 20۔ میں نے کبھی سوچا تھا کہ کام جاگتے میں ہو سکتا ہے، سوتے میں تو کوئی ہوتا ہی نہیں، جاگتے رہے نا، میں جاگ رہا ہوں تو مجلس پڑھ رہا ہوں نا، آپ جاگ رہے ہیں تو سن رہے ہیں، میں سو جاتا ہوں، آپ فارغ، آپ سو جائیں، میری چھٹی، کام نہیں ہوتا نا، کوئی کام نہیں ہوتا سوتے میں، ہر کام بیداری میں۔ میں سوچتا تھا ایک رات آئی تھی جب میرا مولا سو گیا تھا، سورہ تکویر میں وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ بار بیٹھے ہو، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم صبح کی جب وہ سانس لے۔ کتب اہل بیت کی ورگردانی کی تو جواب ملا، اقسم بانفاس امیر المومنین لیلۃ مبیتہ علی فراش رسول اللہ، جس رات علی رسول کے بستر پہ سویا اور وہاں جو سانسیں لی، اللہ کہہ رہا ہے ان سانسوں کی قسم۔ تو میں سوچتا یہ تھا کہ علی تو سو رہا تھا، نظام کیسے چل رہا تھا، آج سمجھ آئی آسمان حرکت ہی سانسوں سے کرتے۔ نظام جو ہے یہ گردش افلاک کے تحت چلتا ہے، آسمان جنبش میں آتے ہیں، شمس و قمر کو گردش ملتی ہے، شمس و قمر گردش کرتے ہیں، انجم و کواکب گردش میں آتے ہیں، اور یہیں سے نظام چلتا ہے۔ اور سوتے میں علی سانسیں تو لے رہے تھے، نہیں، اب خدا کے لیے حلالی ہو، حلال زادوں کی طرح اپنی امانت وصول کرنا، یہ بھی حدیث رسول ہے کہ النوم اخو الموت، نیند اور موت بھائی بہن ہے۔ پوچھا گیا تھا سرکار موت کیسے آئے گی؟ فرمایا تموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون، جیسے سو جاتے ہو نا ایسے ہی مر جاؤ گے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ نیند چھوٹی موت ہے اور موت لمبی نیند ہے۔
لفظوں سے اٹھ کھڑے ہوگے تم جیسے جاگ جاتے ہو. تو یعنی نیند اور موت برابر. تو جن کی نیند نظام عالم چلائے، اللہ جانے ان کی بیداری کیا ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، کچھ میں کچھ جانتا ہوں، سب کچھ نہیں، کچھ جانتا ہوں کہ ان کی بیداری کیا ہے، لیکن آج تمہیں بتا نہیں رہا. کبھی مولا نے چاہا تو بتا بھی دوں گا. ہاں، ارادے اچھا آؤ شکیل بخاری، ایک اور چیلنج کر رہا ہوں میں. اور رضا شاہ جی یہ چیلنج میرا تاریخ اسلام کو نہیں، تاریخ عالم کو ہے. ان دیکھو حقارت کی مثال دی جاتی ہے. میں فلاں بندے کو تھوک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. کہتے ہو میں فلاں چیز کو، میں پیسے کو تھوک کے برابر بھی نہیں جانتا. آؤ کہیں 14 کے کلام میں یہ تمثیل دکھاؤ. اللہ جانے میں نے کیا کہا جی، یعنی یہ تو بھاش میں ملے گا، یہ جملہ ملے گا. مولا کے پھول ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا جس کو اتنے پیبند لگے تھے کہ اب کوئی جگہ بھی نہیں تھی باقی. الٹ پلٹ کے مولا دیکھ رہے کہ اب تو یہ پیبند کے قابل بھی نہیں رہا. اتنے میں عبداللہ بن عباس آ گیا. کیا کہہ رہے میں ابن عباس ما قیمت ہوا، اے عباس کے بیٹے اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ یا مولا یا لا قیمت اللہ، مولا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، یہ تو مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا. فرمایا والذی نفس علی بن ابی طالب بیدہ خلافتکم اذهب اهون عندی من شفع هذا النار. کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے، تمہاری اس خلافت کی قیمت میری نظر میں اس جوتی کے تسمے جتنی بھی نہیں ہے. ذلیل ترین، پست ترین، یہ 3 معنی ہیں احون کے. احون من شس هذا النار، اس ٹوٹے ہوئے تسمے سے بھی پست ترین ہے. یہ کہا ناجل بلاغہ میں خطبہ شکشکیہ میں پڑھنا دنیا کم ہذہ اذہد عندی من اطفت انزل، تمہاری یہ دنیا خدا کے میرا کچھ نہیں بگڑا، تم نے علم کی توہین کی ہے، تم نے امیر کائنات کے جملے کی توہین کی ہے. علی نے یہ نہیں کہا کہ میری دنیا، تمہاری یہ دنیا. معصوم کے کلام کو سوچا کرو، غور و فکر کیا کرو، تدبر کیا کرو. ان کے منہ میں اللہ کی زبانیں ہیں. دنیا سے رشتہ اپنائے دنیا کا ہوتا ہے.
ہے اور اس کی ناک سے غلیظ پانی نکلتا ہے. میری نظر میں پوری اس دنیا کی قیمت بھیڑ کی چھینک والے پانی سے بھی حقیر ترین ہے. اردو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یعنی شکیل بخاری کتنی انتہا ہے حقارت کی. یعنی بھیڑ جب چھو کرے اور اس کی ناک سے جو پانی نکلے کتنی کراہت آتی ہے, کتنا بے قیمت اور عرصہ ہے وہ پانی. علی فرماتے ہیں پوری اس دنیا کی قیمت علی کی نظر میں. حضران بیٹے پھول ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سر اٹھا. میں جانتا نہیں کہ کس کا کلیجہ چر سے پھٹے گا ابھی, اور کس کے چہرے پہ ابھی گلاب کھل جائے گا. کہوں گا یہ دنیا بھی کوئی عام چیز تو ہے نہیں. میں نے سلیمان بن داؤد جیسے نبی کو دیکھا. رب حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی, پالنے والے مجھے ایسی حکومت عطا کر دے میرے بعد کسی کو نہ ملے جس چیز کے لیے ایک نبی سارے جمع ہو. آج 10-12 منٹ لیٹ ہوئی, کل ٹھیک 9 بجے میں نے ممبر پہ بیٹھ جانا چاہے 5 بندے ہوئے. ہاں بس آؤ نتیجہ لو آج کی گفتگو کو سمجھتے ہیں. یعنی جتنی حقارتیں یہ دکھا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں جی اس دنیا میں زمین کی بات نہیں, حالانکہ سلیمان بن داؤد نے زمین کی حکومت مانگی, علی پوری دنیا کی بات کر رہا ہے. سر اٹھانا زید بھائی, ایک جملہ ہے, سردار صاحب ایک تحفہ ہے, ملک اور ایک نعمت ہے, امجد ایک دولت باقیہ ہے جو حلالیوں کی میں جھولی میں ڈالنے والا ہوں. آؤ دنیا کی حد قرآن سے پوچھتے ہیں. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے دنیا والے آسمان کو سورج چاند ستاروں سے سجا دیا. یعنی چاند سورج ستاروں تک ہے دنیا.
دنیا ہے. علی شمس و قمر کو بھی نظر میں رکھ کر، انجم و کواکب کو بھی نگاہ میں رکھ کر، ثوابت و کہکشاں کو بھی مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہے ان سب کی قیمت میری نظر میں بھیڑ کی چینک سے زیادہ. ہم بھیڑ کے پانی کی ہمارے نزدیک کوئی قیمت ہے؟ ذرے سے لے کر نور تک علی کی نظر میں یہ قیمت ہے. سر اٹھانا میں نے کہا ہے تحفہ اگر حلال زادے سمجھ سکے. اور حسین کے لیے ایک جملہ استعمال کیا جا رہا ہے، نعمت انعم اللہ بہ علینا. حسین وہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی. آفتاب تک، مشت خاک سے عالم کہکشاں تک، علی کی نظر میں بھیڑ کی ناک کے پانی سے بھی پستری. اور حسین کو کہہ رہا ہے نعمت. پھر حسین کی قیمت اگر سوچ سکتے ہو تو سوچو، پھر سوچنا علی کی قیمت کیا ہوگی. تھوڑا سا اندازہ میں یوں بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کی جائیداد کتنی ہوگی. ارے میاں 5 کروڑ کی تو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس نے. ہوتا ہے نا. تو میں تمہیں تھوڑا سا اندازے کا راستہ بتاتا ہوں. جس کی نیند کی قیمت اللہ کی رضا ہو، اس علی کی اپنی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بس ختم ہو گئی آج کی بات. یہ حقارتوں کی مثالیں ہیں، لیکن 14 کے ہاں یہ کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے کہا ہو کہ فلاں چیز تو ہم لعاب دہن سے بھی پست سمجھتے ہیں، کیونکہ کائنات پست ہے ان کے سامنے. ان کا لعاب جوہر کبریائی ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں، اس لیے معصومین کے کلام میں یہ آنے والی مجالس میں آپ کو پتا چلے گا کہ لعاب کے حوالے سے عظمت تو نظر آئے گی. چونکہ ہم پست لوگ ہیں، ہمارا لعاب بھی پست، اور یہ اتنے بلند ہیں. میرے مولا امیر کے اپنے خطبہ غدیریہ میں یہ جملے ہیں، اللہم بتولیتہ، اللہ نے آل محمد کو بلند کیا اپنی بلندی جتنا. بلند کیا ان کو اللہ نے اپنی بلندی جتنا. وَسَمَا بِهِمْ إِلَىٰ رُتْبَتِهِ، اور انہیں رفعت دی اپنے رتبے جتنی.
آل محمد کی رفت ہے، اس لیے اپنے لعاب کے حوالے سے عظمتوں کی بات تو کرتے ہیں، پستیوں کی نہیں کرتے۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند میں۔ کچھ بلے پڑا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ اور یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے جو شام سے آتی ہے، وہ نہ ہم سے موضوع سننے آتی ہے، نہ اسے ہماری خطابتوں سے کوئی غرض، نہ ہمارے علم سے کوئی لینا دینا۔ وہ پرسے کے لیے آتی ہے، بس زیادہ نہیں۔ آپ کے تصور سے بھی بہت پہلے میں منبر خالی کرنے لگا ہوں۔ ذہن میں صرف یہی رکھ لو کہ علی کی بیٹی کی حسرت صرف آنسو ہے، تو پھر نہ روایت کی ضرورت ہے، نہ پڑھنے والے کی حاجت ہے، اور ذات واجب گواہ ہم آج آئے، کل 8 پہر کے بعد 24 گھنٹے بعد پھر جمع ہوں گے، پڑھنے والا بھی سننے والے بھی، لیکن علی کی بیٹی 5 راتوں کے لیے یہی رہے گی۔ اور جب عزا خانے کے دروازے بند ہو جائیں گے، ساری رات اس عزا خانے میں پھرتی رہے گی، بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے دکھائے گی، اماں فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا، اماں فلاں عزادار یہاں بیٹھا رو رہا تھا، وہ ماتم کرنے والا یہاں بیٹھا تھا، وہ اونچے بیان کرنے والا یہاں بیٹھا تھا۔ اور جگہ دکھاتے دکھاتے ماں سے ایک سوال کرتی ہے، بطول کا ہاتھ پہلو سے اٹھ جاتا ہے، بلا تشبیہ زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے، سوال کیا کرتی ہے، اماں یہ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے، انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے، ان پر تو سنگ باری نہیں ہوئی۔ بی بی کہتی ہے زینب یہ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے تھے، تیرے مظلوم بھائی کو رو ہی رہے تھے۔ بلا تشبیہ چادر تطہیر سر سے ہٹا کے کہتی ہے اگر تیرے حسین پر رونا جرم نہیں، میرا سر زخمی کیوں ہے؟ میں نے تو جہاں حسین کا نام لیا کہیں سنگ باری ہوئی، کہیں کھولتا ہوا پانی آیا، کہیں آگ کے شعلے برسے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما، بانی خمسہ کے مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری جولی ربیانی قبول فرما، یوم بے اولاد اولاد نریان عطا فرما، جو مقرض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بھی گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک اجازت میں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جب ضرور فرما۔ تمام مومنین سید رفاقت زیدی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کر الليل والنهار ولي وحفظ وقائد وناصر ودليل معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطاهرين۔